منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو پلیز جاری کر. جناب اسپیکر، میں اگلا جو ہے سیکٹر سوشل سیکٹر ہے، پاکستان ایس ڈی جیز کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کی گلوبل کمٹمنٹ ہے پوری طرح کوشاں ہے. اگلے مالی سال میں اس مقصد کے لیے 90 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے. جناب اسپیکر، اس سال کی ٹیکس پالیسی کے کچھ بنیادی اصول ہیں جس کو فالو اوور آل کیا گیا ہے، اس کی میں بریفلی عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1، برآمدات میں اضافے کے لیے آئی ٹی انیبلڈ اینڈ آئی ٹی سروسز کی حوصلہ افزائی. نمبر 2، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے فارن ریمیٹنسز کا فروغ. نمبر 3، اقتصادی ترقی میں اضافے کے لیے مقامی صنعتوں کی سرپرستی. نمبر 4، ایس ایم ایز کنسٹرکشن اور زرعی شعبہ کی حوصلہ افزائی. نمبر 5، یوتھ انٹرپرینیورشپ کا فروغ. نمبر 6، ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی. نمبر 7، صاحب ثروت افراد پر ٹیکس کا نفاذ. نمبر 8، مہنگائی کی وجہ سے کم آمدنی کے طبقے کے لیے ریلیف. اور نمبر 9، نان فائلرز کے لیے ٹرانزیکشن کی کاسٹ میں اضافہ. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ نان فائلرز بنے اور وہ پھر اپنے مناسب جو صحیح ریٹ ہے اسٹینڈرڈ اس کا فائدہ اٹھائیں، لیکن پھر بھی نہ بنے تو اس میں کچھ آپ دیکھیں کہ کاسٹ میں اضافہ کیا گیا ہے ان کو دائرہ میں لانے کے لیے، ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے. جناب اسپیکر، اس سال جیسے میں نے عرض کیا کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا اور حکومت کی کوشش ہے کہ ملک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. کوشش یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں، کاروبار میں آسانیاں ہوں، صنعت کی حوصلہ افزائی کی جائے، ایکسپورٹ میں اضافہ ہو جس سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ سکے. اس سلسلہ میں زیادہ تر امارات کی وضاحت میں نے پیچھے تقریر میں عرض کر دیا اس کو. جناب اسپیکر، اب میں انکم ٹیکس کے ریونیو میجرز کے حوالے سے چند جو امپورٹنٹ اقدامات ہیں اس کو عرض کرتا ہوں. سروسز اینڈ سپلائرز جو ہے کانٹیکس، اس کی ود ہولڈنگ شرح جو ہے وہ ایگزیکیوشن آف جو کانٹیکس ہے سپلائی آف گڈس، پروویژن آف سروسز وغیرہ، اس سے متعلق جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں 1% شرح کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کا اطلاق انڈیویجولز، ایسوسیٹ پرسن اور کمپنیز پر ہوگا. اسی طرح جن سروسز پر کنسیشنل ٹیکس عائد ہے ان کی شرح بھی 1% کرنے کی تجویز ہے. اس تجویز کا اطلاق چاول، کپاس کے بیج، خوردنی تیل، پرنٹ اور الیکٹرک میڈیا اور سپورٹس اپنا پرسنز پر نہیں ہوگا. سیکشن 4C کے تحت جو سپر ٹیکس کے جو ریٹس اور سکوپس کو ریشنلائز کرنا، امیروں پر جو ٹیکس عائد کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستان کی ٹیکسیشن پالیسیز کا ایک رہنما اصول ہے. اس لیے زیادہ آمدن والے افراد پر ٹیکس ایئر 2022 پر سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا. اس کی شرح میں بتدریج 1 سے 4% تک کا پروگریسو سلیب تھی اور اس کے علاوہ زیادہ آمدن والے 15 جو سیکٹرز تھے ان پر اسٹیٹ اوے فرام 4 سے 10% کا سپر ٹیکس تھا. وہ کافی زیادہ اس کی ریپرزنٹیشن ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک ڈسکریمنیٹری ہے، ایک ہی پروگریسو سلیبز ہونی چاہیے، لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے پک اینڈ چوز کون سے سیکٹر کون سے نہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپر ٹیکس کے نفاذ کے لیے آمدن کی کم سے کم حد جو ہے وہ 150 ملین یا 15 کروڑ مقرر ہے اور سپر ٹیکس کو پروگریسو ٹیکسیشن میں تبدیل کرنے کے لیے اس کے ٹیکس ریٹس کو بتدریج اس کی سلیبز کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. کمرشل درآمدات پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح. کمرشل امپورٹر ایشیا کی امپورٹس کے وقت منیمم ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں صنعتیں اپنا منافع پر ٹیکس ادا کرتی ہیں. اس لیے امپورٹ آف گڈس جو کہ کمرشل امپورٹرز کو ہونے والی آمدن پر جو منیمم ٹیکس کے جو ریٹس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، ان ایشیا کے استعمال اور منافع پر ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا. اس کمرشل امپورٹرز کی طرف سے جو امپورٹس ہیں یہ تمام اس میں 0.5% کا اضافہ کرنے کی تجویز ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکس ریٹس اور جو ریڈیوس ریٹس ہیں ان کی شرح میں کسی اضافے کی تجویز نہیں ہے. جناب اسپیکر، کمپنیز کی طرف سے بونس شیئر جو کمپنیز یعنی ڈویڈنڈ نہیں دیتی اور صرف پیپر دیتی ہیں بونس شیئر، کچھ کمپنیاں ٹیکس سے بچنے کے لیے کیش ڈویڈنڈ تقسیم کرنے کے بجائے بونس شیئر جاری کرتی ہیں. اس کے لیے یہ ورچولی ایک ان کائنڈ ڈویڈنڈ ہے اور اس پر کوئی جو یعنی خزانے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی. تو لسٹڈ اور نان لسٹڈ کمپنی جو بونس شیئر دیں گی، بونس شیئر کے اوپر 10% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے.